ان دونوں گروپوں کی صلح میں لاہور شہر میں کون سے وہ قادہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جب تک میاں نواز شریف صاحب سے یا مریم صاحب سے نہیں ملوں گا میں ناراضگی میری قائم رہے گی، چاہے وہ بلاج کی فیملی کے ساتھ ہو، چاہے تیفی بٹ صاحب کی فیملی کے ساتھ، کسی کے بارے میں غلط ریمارکس دینے کا کوئی حق نہیں مرنے کے بعد۔ دیکھیں ان کی اولادیں بچے آگے کیا فیوچر ہے کسی کو نہیں پتہ، فائدہ کوئی اور اٹھائے۔ یہ دکانداریاں جو لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، کوئی کچھ کومنٹ ذرا کوئی کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ حمزہ صاحب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اگر وہ لوگ کردار کریں اور کیوں نہیں ہوگی صلح، اور ان کو کنہوں نے منع کرنا ہے؟ میرے بڑوں نے مجھ سے سوال کرنا بھائی آپ نے کس سے پوچھ کے کیا؟ مسلم لیگ نون کے دیرینہ سابق کارکن اور جنہیں آپ مسلم لیگ نون کے تمام ایونٹس میں دیکھتے رہے ہیں، خواجہ عبدالغنی برادر آف گلو بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم لاہور میں جاری گینگ وار کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ بٹ صاحب، خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کا مرڈر پولیس مقابلے میں ہو چکا ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی ہمارے ساتھ آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے صلح کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی وثاقت سے، آپ کے توسل سے اعلیٰ عدلیہ کو، سی ایم پنجاب صاحبہ محترمہ مریم صاحبہ کو، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اور ہمارے جج صاحبان جو قابل عزت ادارے ہیں تمام، اور سی سی پی صاحب جناب، اور جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب، اور اپنا بلال صدیقی میانہ صاحب، آئی جی پنجاب صاحب، ان سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اور میں سب سے پہلے ان سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میری کچھ بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ جذبات میں آ کے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے، کچھ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بھی، مطلب میں ان سے سب سے معافی مانگتا ہوں۔ بحیثیت انسان غلطی ہو سے انسان غصے میں یا تلخ میں آ جاتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں اپنے ان اداروں سے اور سی ایم صاحبہ سے اور تمام دوستوں سے، ٹھیک ہے جی۔ اور بات میں یہ جو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں سب سے بڑی میری مجبوری یہ بات کرنے کا رائٹ بھی ہے۔ شیخ روہیل اصغر صاحب کی کتنی دیرینہ دشمنی چلی، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے، اینڈ کیا ہوا؟ صلح ہی ہوئی ہے نا۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کروانے والا اور کرنے والا اس کو دونوں کو درجہ جنتی ہے اور درجہ حج کا بھی ہے۔ اور معافی مانگنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بھی ہو، صلح ہونی چاہیے۔ روہیل اصغر صاحب کے علاوہ اور دیکھیں نا، لکھو ڈیر والوں کی ان سے صلح ہوئی ہے، سہیل شوکت بٹ وغیرہ سے، خواجہ عمران نذیر صاحب اس کا حصہ بنے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ میری گزارش ہے ان تمام اداروں سے، اعلیٰ افسر سے اور اعلیٰ عدلیہ سے اور سی ایم پنجاب صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، ٹھیک ہے، یہ سب بیچ میں اپنا رول ادا کریں، اور ان کو کنہوں نے منع کرنا؟ جو حکومتیں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اس گھرانے کو مزید خرابی سے اور نقصانوں سے، قتل و غارت سے محفوظ کریں اور ان کی صلح کی طرف جائیں، مہربانی، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اور رہی میری ذاتیات کی بات، اپنا میں ناراض ہوں، اور میں جب تک میاں نواز شریف صاحب سے یا مریم صاحب سے نہیں ملوں گا میں ناراضگی میری قائم رہے گی، اس لیے میں نے نون لیگ چھوڑی ہے۔ اور رہی ان کی بات، صلح ہونی چاہیے ان دونوں خاندانوں کے اندر، لازمی ہونی چاہیے۔ دیکھیں ان کی اولادیں بچے آگے کیا فیوچر ہے کسی کو نہیں پتہ، فائدہ کوئی اور اٹھائے۔ یہ دکانداریاں جو لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، کوئی کچھ کومنٹ ذرا کوئی کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ مرنے والے کے بعد جو ہے نا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے وہ بلاج کی فیملی کے ساتھ ہو، چاہے تیفی بٹ صاحب کی فیملی کے ساتھ، کسی کے بارے میں غلط ریمارکس دینے کا کوئی حق نہیں ہے مرنے کے بعد، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، بلاج کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ صلح کی طرف جائیں، یہ میری ذاتی رائے بحیثیت انسان اشرف المخلوقات۔ باقی جو اللہ کو منظور ہے، اگر جو پہلا قدم اٹھائے گا اس میں بھی نیکی اور اجر ہوگا۔ یہ میڈیا کے وساقت سے اور آپ کے توسل سے کہہ رہا ہوں، یہ میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اعلیٰ افسروں سے اس پر غور کریں۔ جی اچھا بٹ صاحب، ایک اور بات بتائیں، خواجہ طریف گلشن، تیفی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، اور دوسری اس پارٹی ہے میر بلاج گروپ، میر معصب اور میر فتح، ان دونوں گروپوں کی صلح میں لاہور شہر میں کون سے وہ قادہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی بندوں کا بتائیں۔ بندوں میں تو سب سے بڑی شخصیت اعلیٰ میں سی ایم کو کہوں گا، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، گوال منڈی سے ان کا تعلق واسطہ ہے، نواز شریف صاحب جانتے ہیں، خواجہ ندیم سعید وائیں صاحب ہے جو ان کے کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، حمزہ صاحب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اگر وہ لوگ کردار کریں اور کیوں نہیں ہوگی صلح، اور ان کو کنہوں نے منع کرنا ہے؟
کوئی بھی نہیں منع کرے گا, سب ویلکم. بھائی وہ اڈے والے جو وہ بھی ان کے حامی ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کوئی جب اقتدار کی رد و بدل ہوتی ہے, کوئی ادھر چلے جاتا ہے کوئی ادھر, لیکن ہر کوئی سیفٹی چاہتا ہے بچنے کے لیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کو جو ہے, جن کو ہم کہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, جناب وزیر اعظم پنجاب. نون لیگ کے علاوہ آپ کی فیملی کے بھی تو لوگ ہوں گے نا جو صلح میں سر کردار دیکھو, میں فیملی کی ابھی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ذاتیات کی بات کر رہا ہوں. میرے بڑوں نے مجھ سے سوال کر رہے ہیں بھائی آپ نے کس سے پوچھ کے کیا, تو میں نے ان کو جواب یہی دینا, جناب میں اللہ اور اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور اس کے اوپر جو بڑے فیصلہ کریں گے مجھے بھی آمین ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات میرے جو میسیج ہے نا, کسی کے دل میں تو کھپے گا یار گل سے صحیح کی تھی, ان دشمنداری میں کچھ نہیں رکھا میرے بھائی. اچھا بٹ صاحب, میں میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا آپ نے کہا کہ اگر وہ آپ کو ٹائم دیں تو صلح ہو سکتی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو اس کے علاوہ بھی کوئی ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس سے نیچے بھی کہیں؟ جو برسر اقتدار ہوتا ہے نا, ہر بندے کی نظر وہی ہوتی ہے کہ یار ان سے معاملہ حل ہو جائے گا. ان سے کیوں, اب ایک گلی محلے میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ میٹر ہو جاتا ہے نا, جو چیئرمین کونسلر جو ہے نا, ان کے بعد لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں, ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, وہ عزت کے حامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خواہ کوئی بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ آپ جسے توقع کرے اسے کام ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن توقع کرنی چاہیے اپنے رب سے, تو توقع کرنا رائٹ ہے. پاکستان زندہ باد. خواجہ عبدالغنی برادر آف کلو بٹ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ صلح ہونی چاہیے بٹ گروپ کی اور اڈے والوں کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ دونوں خاندانوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے اس ترینہ دشمنی میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں واپسی اسی صورت ہو سکتی ہے جب میاں نواز شریف صاحب یا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے تحفظات سنیں, ان کے خدشات دور کریں, اسی صورت وہ مسلم لیگ نون کا دوبارہ حصہ ہوں گے. تاہم انہوں نے صلح کے لیے یہ کہا کہ اگر لاہور کی دوسری درینہ دشمنیوں کی صلح ہو سکتی ہے تو بٹ گروپ اور اڈے والوں کی صلح کیوں نہیں ہو سکتی. یہ صلح ضرور ہونی چاہیے, اور اس میں حکومت کو اور مسلم لیگ نون کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں دڑے مسلم لیگ نون کے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.